اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کے قول میں بھی، آپ کے عمل میں بھی، آپ کے کردار میں بھی، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں دنیا میں بہت کمی کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حلال اور طیب مال اگر مل جائے تو ظاہر و باطن کے مریض اس سے شفا حاصل کریں۔ نمبر 2، ایسا مسلمان جس سے سکون حاصل ہو۔ اور نمبر 3، سنت پر عمل کرنے والے۔ اور اب تو ایسے لوگ نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز، اس میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات، انسان کو کھانے میں، پہننے میں اور چیزیں برتنے میں حلال اور طیب چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے، اور آج اس سے بالکل لوگ منہ موندے ہوئے ہیں۔ ایک طرف لوگوں کو کمانے کا شوق ہے، لیکن دوسری طرف اس بات کا کوئی اہتمام نہیں ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے۔ لوگوں کی دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے، مادیت کا دور اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اس بات کا اہتمام ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کمانا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے۔ دونوں طریقے سے بڑی جو بے دلی دکھائی جاتی ہے اور بڑی جو ہے دنیا داری کے اندر دریا دلی دکھائی جاتی ہے۔ مثلا انسان کماتا ہے، چاہے حلال ہی کما رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو ناجائز طور سے خرچ کر رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے اچھی جگہ خرچ کرتے ہیں لیکن ناجائز کماتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ حلال کمانا ہے اور حلال جگہ جو ہی خرچ کرنا ہے۔ تو آج کا دور جو ہے بڑا فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائش کا دور ہے، خاص طور سے ایمان والے کے لیے، جو ہر چیز حلال کی تلاش میں رہتا ہے، جو ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ تو حرام کی مقدار بڑھی ہوئی ہے ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حلال بالکل مارکیٹ سے ختم ہو چکا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انسان جیسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے ویسی ہی چیز اس کو ملتی رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو حلال کے تلاش میں رہنا چاہیے، تو اس کے لیے حلال چیزیں ملتی چلی جائیں گی، پاکیزہ چیزیں ملتی رہیں گی۔ اس کا ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، عبادات کی طرف جاتا ہے، تلاوتوں کی طرف جاتا ہے، ذکر کی طرف جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبتوں کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر وہ غلط مال کھاتا ہے، غلط جگہ سے وہ حرام کماتا ہے، تو پھر وہ غلط جگہوں پر جاتا ہے، غلط لوگوں میں بیٹھتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، غلط باتیں سوچتا ہے، اس کا عمل اور کردار غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان جائز کمائے اور جائز خرچ کرے، تو انشاءاللہ وہ خود دیکھ لے گا کہ اپنی زندگی میں سکون ہی سکون اس کو حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز جس کا اہتمام ضروری ہے، ایسا مسلمان جس سے سکون حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سب سے بہترین مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ بات آج بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے تو زبان سے محفوظ نہیں، اگر ہماری زبان سے محفوظ ہے تو پھر ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں۔ ہم نہ تو خود پرسکون ہیں اور نہ کسی کو سکون سے رہنے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم خود بھی پرسکون رہیں، لوگوں کو بھی سکون سے رہنے دیں، تاکہ اپنی زندگی بھی خوشحالی کے ساتھ گزرے اور لوگوں کی زندگی بھی بہترین طریقے سے گزرے اور سکون کے ساتھ گزرے۔ ایک تیسری چیز ہے سنت پر عمل کرنے والے، یعنی آج سنت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں نکاح کرواتے ہیں اور نکاح میں اس بات کا اہتمام تو ہوتا ہے کہ صاحب سنت کے مطابق ہو، مہر اس کا سنت کے مطابق دیا جائے، لیکن شادی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں ضرور نکاح کروا رہے ہیں لوگ، سنت ہے، لیکن شادیوں میں جو رسم و رواج ہوتا ہے، بارات لے کر آئی جاتی ہے باقاعدہ، اور پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہوتی ہیں، وہاں پر سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی سے سنتوں کا اہتمام نکل گیا، اس وجہ سے ہماری زندگی میں سکون چلا گیا، امن چلا گیا۔ اس لیے
ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کے قول میں بھی، آپ کے عمل میں بھی، آپ کے کردار میں بھی۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم قریب ہوں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں سکون پیدا ہوگا اور عافیت پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ تینوں باتیں جو ہیں بڑی اہم ہیں، جو آدمی ان باتوں پر عمل کرے گا، حلال اور طیب، حلال اور پاکیزہ مال حاصل کرنے اور حلال اور طیب اور پاکیزہ جگہ پر اس کو خرچ کرنے کا اہتمام کرے گا تو یقینی طور سے وہ سکون میں رہے گا۔ دوسری بات، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سکون کا باعث ہوگا اس کے لیے وہ خود سکون کی باعث ہوں گے لوگ۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سنت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔